آپ نے دن سے سنائپر رائفل سے کیا ہے اور رات پہ تو آپ نے آ کے پوری ایک بریگیڈ لا کر اس سے حملہ کروایا ہے بالکل اندھیرے کے اندر. انہوں نے کہا یہ لال مسجد کا جو واقعہ تھا یہ اس سے بھی بڑا سانحہ آپ نے کر دیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ جو 71 میں ہوا تھا جب یحییٰ خان کے وقت میں ایک وہ سانحہ تھا. پھر آپ نے اکبر بگٹی کے ساتھ جو کیا, آپ کا خیال ہے کہ اس کے بعد آپ بندے کو ختم کر دیں, اس کے بعد چین آ جائے گا؟ آج تک بلوچستان میں اس چیز کو بھولا نہیں گیا اور یہ یاد رکھتے ہیں. اور یہ اس قسم کا جب آپ اٹیک کرتے ہیں اس سے غصہ کم نہیں ہوتا, اس میں رنجشیں ختم نہیں ہوتی, اس میں بڑھتی ہیں. اور اس وقت انہوں نے کہا غصہ بہت زیادہ بڑھے گا. 9 مئی کے بعد لوگ شوق میں تھے اور خوف میں تھے, لیکن جب 8 فروری کو لوگوں نے ووٹ ڈال دیا اس کے بعد لوگوں کو اپنی ووٹ سے پتہ چلا کہ جمہوریت میں ہمارا حق ہے, اس ملک میں ہمارا حق ہے. جب انہوں نے اپنا حق لے لیا اور آپ نے چھین لیا, اس کے بعد لوگوں کا اب غصہ ہے. پہلے ان کو حق چھیننے پہ غصہ ہے, اب ان کے اوپر جو ظلم کیا جا رہا ہے اس کا غصہ, اور یہ غصہ بڑھے گا. آپ یہ سمجھ لیں کہ ظلم کرنے سے آپ بھول جائیں کہ لوگ گھروں میں بیٹھ جائیں گے اور آرام سے یہ ظلم سہ لیں گے. وہ اپنے حق کبھی نہیں بھولیں گے. عمران خان نے پاکستانیوں کو کہا ہے یاد رکھنا کہ ظلم, ہم نے کہا تھا کہ ہم ظلم ہوگا, مشکل آئے گی, قربانیاں دینی پڑیں گی. اللہ تعالیٰ شہیدوں کو اونچے درجے دے کیونکہ ان کی قربانیاں کبھی بھولی نہیں جائیں گی. لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ 24 کروڑ لوگ اپنا حق بھول جائیں لینا. ابھی بھی آپ نے اٹھنا ہے. انہوں نے کہا ایک لاسٹ کارڈ ہے جو میرے پاس ہے, جو آپ کو کسی کو نہ بتاؤں گا نہ پتہ چلے گا, لیکن وہ میرے پاس ہے, لیکن ابھی استعمال نہیں ہوگا. لیکن اس وقت جیسے کہ جو سسٹم کہتا ہے ہم اپنی عدالتوں میں جائیں گے, ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے, ہم اس ظلم کے خلاف کہ آپ نے سنائپر رائفل سے لوگوں کو, اپنے لوگوں کو, انعام لوگوں کو جن کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا ان کو مارا ہے. سپریم کورٹ میں جائیں گے, ہم انٹرنیشنل اداروں کے پاس رپورٹ ہیومن رائٹس ابیوز کی, اس قسم کی چیز دنیا میں نہیں دیکھی گئی. یہ دنیا میں نہیں دیکھی گئی, آپ چھپا نہیں سکیں گے, یہ سب کچھ باہر آئے گا. اور انشاءاللہ ہم اس کو پرسیو کریں گے اور اپنے لوگوں کو وہ ہدایت آپ کہتے ہیں ہم کروں گا کہ اس کو بالکل لوکل لیول پہ بھی, سپریم کورٹ میں بھی اور انٹرنیشنل بھی آپ اس کو پورا بھرپور طریقے سے اس کو ہائی لائٹ کریں. یہ ان کا پیغام تھا, یہ میں نے آج آپ کو دے دیا. جی تو ناظرین کرام, آپ نے علیمہ خان کی گفتگو سنی اور جو کچھ بھی عمران خان صاحب نے ڈی چوک کے المناک حادثے کے بعد ان کا جو موقف تھا وہ علیمہ خان صاحبہ نے جو ہے باہر میڈیا کو آ کر بتا دیا ہے. اور آپ نے سنا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے کافی زیادہ دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے اس سارے واقعے کو لے کر, اور ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے اس واقعے کو بہت بڑا سانحہ جو ہے انہوں نے اس کو قرار دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو لال مسجد کا واقعہ ہوا تھا اسلام آباد میں, جہاں پہ بڑی تعداد میں طلبہ جو ہے ان کو شہید کیا گیا تھا سیکورٹی فورسز کی جانب سے مشرف کے دور میں سن 2007 میں, تو ان کا کہنا تھا کہ یہ لال مسجد سے بھی بڑا سانحہ ہے. یہی نہیں, انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ اکبر بگٹی والا جو معاملہ ہے اس سے بھی کافی بڑا سانحہ ہے. اور انہوں نے مزید جو ہے ایڈ کیا کہ ایسا کرنے سے جو وقت کے حکمران ہیں وہ عوام کا جو غصہ ہے اس کو کم نہیں کر سکتے. اس سے عوام اور جو ریاستی لوگ ہیں ان کے درمیان مزید دوریاں جو ہے وہ بڑھیں گی, اور اس سے معاملہ حل نہیں ہوگا. یہ نہیں ہوتا کہ کسی شخص کو آپ گولی مار دیں تو اس کا جو نظریہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. ان کا کہنا تھا کہ وہ نظریہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے. تو یہ نہیں ہوگا کہ اب آپ نے نہتے لوگوں کے اوپر گولیاں چلا دیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگ اب آپ کے پیچھے چل پڑیں گے.
انہوں نے مزید کہا کہ لوگ جان چکے ہیں کہ ان کے جو حقوق ہیں، جیسا کہ انہوں نے 8 فروری کو اپنا جو ہے وہ پرامن جمہوری طریقے سے ووٹ کا حق استعمال کیا اور انہوں نے باہر نکل کر مینڈیٹ دیا، لیکن بعد میں آپ نے عوام کا جو مینڈیٹ ہے اس کو بھی چھین لیا۔ لیکن یہ لوگ اب جان چکے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے ان کا اس ملک کے آئینی اور قانونی نظام میں ان کا اس میں حصہ ہے۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، اور پاکستان کی قوم کے انہوں نے کہا کہ ایسا ہونا ہی تھا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جب آپ بڑے مقصد کے لیے باہر نکلتے ہیں تو پھر آپ کو قربانیاں جو ہے وہ دینی پڑتی ہیں، آپ جو ہے وہ بیک سائڈ پہ نہیں بیٹھ سکتے۔ تو میں نے پہلے کہا تھا کہ اس طرح کا جب مشکل وقت ہے وہ آتا ہے اور قوموں کے اوپر ہی ایسا وقت آتا ہے، لیکن جو اہم ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اتحاد اور یونٹی جو ہے اس کو برقرار رکھنا ہے اور کسی بھی قیمت کے اوپر جو ہے پیچھے نہیں ہٹنا۔ بلکہ ان کا مزید کہنا تھا کہ آپ لوگوں نے اگلے مرحلے کے لیے جو ہے وہ تیاری کرنی ہے پاکستان تحریک انصاف نے۔